کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شدت کا عذاب ملنے والا ہے، وَعَذَّبَنَّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، شدت کا سخت ترین عذاب ان کو دیا جانے والا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو سخت ترین عذاب ملے گا؟ میرے پاک نبی حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو ذکر نہیں کرتا، ذکر نہ کرنے والا تیار ہو جائے کہ حشر کے میدان میں اور اس کے لیے آگے جو کچھ سزائیں تیار کی ہیں، یعنی عذاب سخت سے سخت اسی بندے کو ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے نا کہ زبانیں ہر طرف چلتی ہیں، ہر کسی کی تعریف ہوتی ہے، اس ذات کی تعریف نہیں ہوتی۔ ہر کسی کی تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں اب ان سے کی زبان نہ دل، ہر طرف دل لگ گئے ہیں، ہر چیز کی طرف دل مائل ہے، لیکن اللہ کے ذکر اللہ کی طرف مائل نہیں ہے۔ تو پھر ایسے بندوں کو اللہ کہتے ہیں سب سے سخت سزا انہی لوگوں کو دی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ محفل ذکر میں آ جائے اور پہاڑوں جتنے گناہ لے کے آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذکر کی برکت سے جب واپس جاتا ہے تو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے جاتا ہے، صرف معاف کرا کے نہیں جاتا۔ آیا ایک بندہ آیا، یہ سیاستہ کی 6 کتابوں کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے جو ابھی پیش کر رہا ہوں۔ بندہ آیا، آ کر بیٹھا محفل ذکر میں، اسی لیے ہم کہتے ہیں دوستو یہ کسی کے نام کی محفل نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کی محفل ہے۔ یہ ہم نے کسی چودھری کا نام الاپنے کے لیے یہ محفلیں نہیں سجائیں، ہم نے کسی وڈیرے کا نام لینے کے لیے اس کی تعریفوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کی محفل۔ جب کوئی بندہ محفل ذکر میں تشریف لے کے آئے، سیاستہ کی ساری حدیثوں میں یہ کتاب بات موجود ہے، وہ آیا، آ کر بیٹھا، ذکر نہیں کیا، بس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، جب یہ آیا تھا اس کے گناہ کتنے تھے؟ یا اللہ یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ سب بتا رہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے گناہ معاف کرو، کانٹا پھیر دو، ختم۔ یا اللہ یہ محفل ذکر پر آیا تھا لیکن کسی کام سے آیا تھا، گزر رہا تھا، آواز سنی آ گیا، ذکر بھی نہیں کیا ایسے، یہ اس کو کوئی غرض تھی، یا جو بندہ ذکر کر رہا تھا اس نے اس سے قرضہ لینا تھا، اس نے کہا وہ فارغ ہو جائے تو میں اس سے جو ہے نا اپنا کام نمٹا لوں، یا یہ آیا تھا کوئی تعویذ وغیرہ لینے کے لیے، یعنی دنیاوی کوئی غرض تھی، بس ذکر کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ ذکر کیا یا نہیں کیا، میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا بس گناہ معاف کر دو۔ جو ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو ذکر کرنے آ جائے اس کی کیا کیا چاند ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے سپیشل موضوع بنایا نہیں ہے، یہ میری حدیث کا ایک حصہ چل رہا تھا، اس حدیث کے حصے میں آج کی بات آئی ہے۔ 7 حصے ہیں، ان 7 حصوں میں سے ایک حصہ یہ باقی ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی بتائیں، ایک بندہ ہے بنی اسرائیل کی قوم میں، پکارے گیا پکارے گیا پکارے گیا، یا صنم یا صنم یا صنم، مختلف روایات ہیں، اس کے اندر 490 سال اس نے ایک صنم بت کو پکارا۔ اسی لمحے نا غفلت میں، نیند میں نا، اس کی جب وہ اونگ آئی تو اس دوران اس کی زبان سے نا اللہ کا نام جاری ہو گیا۔ جب اللہ کا نام جاری ہوا نا تو اس دوران میں رب نے فرمایا لبیک یا عبدی، بتا کیا چاہتا۔ جبرائیل امین نے کہا اللہ آپ کو تھوڑا پکارا ہے، تیرا ذکر تھوڑا کیا، وہ تو بت کو پکار رہا ہے۔ رب نے فرمایا اب میں فرق بھی تو بتانا چاہتا ہوں نا، بت ہے 490 سال پکارا جواب نہیں دیا، میں رب ہوں، میرا نام لیا ہے، میں جواب دے کے بتاؤں گا، جو رب ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔